السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ ہمارے ہاں آج بھی یکم مئی ہے، اور آپ کی تو 2 ہو گئی ہے، لیکن یکم مئی کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں، وہ ذرا دیکھیں۔ اور یہ اقبال ہیں، اقبال فرما رہے ہیں کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ یہ ہے اصل سٹوری جو ہمارے مزدور کے ساتھ پچھلے دہائیوں سے ہو رہی ہے۔ تو یہ یوم مئی ہم مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، اسی طرح مزدور کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی دن مزدور جو ہے وہ بیچارہ پہلے سے بھی زیادہ مشقت کر رہا ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کی دکانداریاں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور مزدور مات کھا جاتا ہے۔ تو ایک تو یوم مئی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے بھی ریلی نکالی ہے، بڑی لمبی چوڑی ریلی نکالی 3 شہروں میں، اور پھر اس کے بعد اس کا امپیکٹ بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ آج ہم نے بیسیکلی ڈسکس یہ کرنا ہے کہ جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے، کیا وہ ہم لوگ اپنا راستہ کھو چکے ہیں؟ کیا ہمارے جو مفادات تھے، کیا ہمارے جو مقاصد تھے، کیا ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا ہم لوگ اپنا بالکل وی ہیو لاسٹ دا وے؟ تو یہ جو چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پچھلے 1 سال سے تو خاص طور پہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن ہماری ہے بھی کہ نہیں، تو اس کا ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور خاص طور پہ جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے ہنا ربانی کھر صاحبہ کے حوالے سے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اور ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار، ڈیفنس اینالسٹ جناب بریگیڈیئر سیمسن سائمن شرف صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم اسراف کسانہ، اور السلام علیکم پاکستانی۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جی بریگیڈیئر صاحب، ایک تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی، میں چاہوں گا کہ یوم مئی، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یوم مئی کے حوالے سے بھی یور 2 سینٹس پلیز۔ جی دیکھیں، جو لیبر موومنٹس ہیں پاکستان کی، ان کے ساتھ مجھے ہمیشہ سے جو ہے نا بڑی دلچسپی رہی تھی، اور میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں لیبر موومنٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ تو ہم نے جب پاکستان تحریک انصاف کا آئین بنایا جو اس وقت رائج ہے، تو اس میں خاص کر جو لیبر کے حوالے سے چیزیں تھیں ان پہ میں نے گہری اسٹڈی کی، اور پھر اس میں شامل کیا، اور پھر میں نے والنٹیئر کیا کہ مجھے یہ لیبر کو آرگنائز کرنے کے لیے کچھ وقت دیا جائے۔ اس پہ میں نے 3 سال لگائے، اور ان 3 سالوں میں میں نے 4 لیبر فیڈریشن بنائی اور 1 لیبر کانفیڈریشن بنائی۔ جو کانفیڈریشن ہوتی ہے اس کے نیچے پروونسز کی فیڈریشنز ہوتی ہیں، وہ ساری اکٹھی ہوتی ہیں، تو ایک کانفیڈریشن میں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن میں نے بنائی انصاف کے نام سے، اور انصاف کے نام کے ساتھ اس میں جفا کش کی بھی میں نے ایڈیشن کی، انصاف جفا کش۔ اور اس پہ میں نے جو کانسنٹریٹ کیا وہ انڈسٹریل لیبر پہ کیا، وہ لیبر جو ہماری انڈسٹریز میں کام کرتا ہے، خواہ وہ فارمل ہے، خواہ وہ انفارمل ہے، خواہ وہ کنٹریکچوئل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی میں نے کوشش کی تھی کہ اس لیبر تحریک کو ایک خاص ڈائریکشن میں ہم لے کے چل سکیں، کیونکہ جب سے ہمارا بایاں بازو ختم ہوا سیاست میں، لیبر رائٹس وغیرہ بھی ختم ہو ایک نئی جلا دینا چاہتا تھا، ایک نئی زندگی۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ نیزے کی نوک ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی تحریک میں بھی نیزے کی نوک کا کام کریں گے۔ تو آج تو پھر آپ بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ آج ریلیاں دیکھ کے آج تو خوش ہوں گے۔ ہاں بالکل، وہ ماشاءاللہ ابھی وہ پروان چڑھ رہی ہیں لیبر فیڈریشن اور سب کچھ۔ تو لیٹس ہوپ جو لیبر کا مسئلہ اگر ہم پاکستان میں حل کر لیں تو ہمارے بہت زیادہ چیزیں جو پاکستان کی معیشت کی ہیں وہ بھی سیدھی ہو سکتی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے۔ اور یہ آج کی ریلی ہے اس کے طرف ہم آئیں گے، میں چاہوں گا کہ اس کا بھی ہم پولیٹیکل امپیکٹ بھی جانچنے کی کوشش کریں۔ لیکن ٹو اسٹارٹ ود بریگیڈیئر صاحب، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو ہماری فارن منسٹر صاحبہ ہیں، ڈپٹی فارن منسٹر کہہ لیں یا منسٹر آف اسٹیٹ کہہ لیں، ان کی ایک میمو لیک ہوا ہے، واشنگٹن پوسٹ نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ میں یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں،
اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے سب سے پہلے پاکستان میں اس کو آپ نے انیشیٹ کیا تھا اور آپ نے اس کو دکھایا تھا کہ یہ واشنگٹن پوسٹ میں یہ رپورٹ چھپی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کی نیشن سٹ آؤٹ یو ایس اسٹینڈ آف ود رشیا چائنا. یہ جو لیکس شو ہوئی ہیں اس میں یہ جو صورتحال ہے اس میں میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا آپ ذرا تجزیہ کر کے ہمیں بتائیں کہ وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ چائنا کو اور امریکہ کو ہم بیلنسنگ ایکٹ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں چائنا کی طرف بھی جانا چاہیے. تو یہ ایک لحاظ سے تو دیکھا جائے تو اچھی بات بھی ہے، لیکن کیوں اس کے اوپر اتنا کرٹیسزم کیوں آ رہا ہے جی؟ اس آپ کے سوال کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اکنامکلی امریکہ کو دنیا میں بہت بڑا چیلنج درپیش ہے چائنا کی وجہ سے. اور جب وہ چائنا کی اکنامک پار لنک ہوتی ہے اپنے دوسرے ہم خیال ممالک کے ساتھ، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا اکنامک بلاک بنتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا پاپولیشن کا بلاک بنتا ہے. اور آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ انڈیا بھی اس بلاک سے دور نہیں ہے. یہ اگر آپ کو 2019-20 کے شوز آپ نے نکالنے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کسی ایک سٹیج آئے گی جب انڈیا پاکستان کو سی پیک کے معاملے میں اوورٹیک کر جوائن جائے گا، کریں. اور وہ بہت قریب پہنچ چکا ہے. اب دنیا کی 3 ٹاپ کی جو اکانومیز ہیں ان میں ایک چائنا کی ہے اور ایک انڈیا کی ہے، اور اس کے اوپر امریکہ فی الحال بیٹھا ہوا ہے. تو آپ اس اندازہ لگا لیں کہ جب ان دونوں کو آپ ملا دیں تو امریکہ کہاں ہوتا ہے. تو یہ امریکہ کے پالیسی پلانرز کو اب تکلیف ہے کہ پہلے تو ہم بریٹن ووڈس کی وجہ سے اور جو ہم نے ایک اکنامک آرڈر بنایا تھا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ان سب کی وجہ سے ہم دنیا کو کنٹرول کرتے تھے. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک جو غریب تھے اور جن کے پاس پاپولیشنز تھی انہوں نے تیزی سے ترقی کی، خواہ وہ ملیشیا، خواہ وہ ساؤتھ کوریا تھا، انڈیا ہے، اب چائنا ہے. تو وہ بہت آگے ان سے نکل رہے ہیں. تو وہ بس ابھی لیجنسز ڈھونڈ رہے ہیں مختلف ممالک سے، جس میں برازیل بھی شامل ہے، کیونکہ برازیل از اندر گروئنگ اکانومی آف دی ورلڈ. جی تو جی، وہ برکس والا بھی معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے، بلکہ اب تو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں. دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ جو بازگشت ہے نا، پاکستان should perform بیلنسنگ ایکٹ بٹوین چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ شروع سے پاکستان کا حصہ رہی ہے پالیسی کا. اور اب مختلف تھنک ٹینکس پہ اور ٹاکس یہ سنیں گے الفاظ کہ پاکستان کو ایک بیلنسنگ ایکٹ شو کرنا چاہیے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی تو تھا. ابھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا ان کے لفظ جو انہوں نے کوٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے نو کہ یہ لانگر لیگ ٹرائی ٹو مینٹین اے مڈل گراؤنڈ بٹوین چائنا اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. what is more concerning is how has this information leaked. لیکڈ، یہ دیٹ از اے بگ خبر کوسچن. باہر کیسے یس. نکلی ہے؟ فورن آفس کے ڈوزیئرز میں سے یا کیبنٹ کے ڈوزیئرز میں سے یا کیبنٹس کی میٹنگ میں تھی؟ اس کی ایک ایکسپلینیشن تو میں یہ دے سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہوئے بھی افسران آپس میں بات کرتے ہیں. آپ نے اتنی زیادہ لیک سنی ہے، ویڈیو لیکس، آڈیو لیکس. دیر از نتھنگ سیف، ایوری تھنگ از بنک. پتہ نہیں کس نے کیا کیا بگ کیا ہوا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کسی سے بات کر رہے تھے، لیک. اس حکومت کے بھی کافی زیادہ لیکس نکل چکے ہیں. لوگوں کی گھریلو باتیں جو ہیں ان کی آڈیوز بن گئی. تو یہ ماحول بنا ہوا ہے اور یہاں پر ایوری ون از پلینگ اگینسٹ ایوری ون، اور یہ ایک رائل رمبل بنا ہوا ہے. اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ جو ایک سینسٹیو لیک نکلا ہے یہ بھی رائل رمبل ہی ہے. اور آپ اندازہ یہ لگائیں کہ یہ لیک تو نکل گیا، لیکن جو میمو تھا اس کا لیک نکالا کسی نے. یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے پورا رجیم چینج آپریشن ہوا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 2 دفعہ انڈورس کیا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس تھی. اس کے باوجود ہمارے جرنلسٹ حضرات بھی اور تھنک ٹینک بھی دھناتے پھر رہے ہیں کہ وہ تو تھا ہی نہیں، نان ایگزسٹنٹ ہے، یہ تو کاغذ کا ایک
ٹک رہا تھا جو عمران خان لہراتا رہا اور یہ کرتا رہا وہ کرتا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از اے لیگ بائی کنوینئنس اینڈ نن دا لیس اٹ ریمینز اے لیگ. اگر یہ لیک ہوا ہے تو اور بھی نیشنل سیکیورٹی کی کس سے بھی بہت اہم چیزیں لیک ہو سکتی ہیں. نہیں اسی میں آپ دیکھیں نا, اسی میں پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو یوکرین ووٹ والا معاملہ ہے اس میں وہ بھی لیک ہوا ہے. وہ بھی لیک ہوا ہے. I didn't want to refer to it کیونکہ ہماری لائن آف کوشچننگ کسی اور طرف ہی نکل جائے گی. ہاں لیکن لیکیج تو ہے نا, لیکیج تو ہے نا جی. یہ تو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں, یہ لیک ہو رہے ہیں, یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا ہمیں. جی بالکل یہ ہو رہے ہیں. اور ہماری گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ these are the factors which are determining the tenure of political governments in Pakistan. کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آپ لیں یا پرائم منسٹرز لیں, ان کے ٹینیورز کو یہ چیزیں ڈٹرمن کر رہی ہیں کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے. تو ابھی یہ جو ہمارا کیا ہمیں, جس طرح میں نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ ہماری جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے, ہمیں تو وہی نہیں پتا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں, ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے. ہم امریکہ کی طرف جا رہے ہیں, ہم ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں, ہم مڈل گراؤنڈ جو کہہ رہے ہیں کہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں, ہم جا کہاں رہے ہیں, کچھ پتہ چلتا ہے ہمیں. آپ اسٹریٹجک کمیونٹی سے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, تو اسٹریٹجک کمیونٹی کیا کلیئر ہے اس حوالے سے؟ ایک حضرت داؤد کے زبور جو ہے نا, اس میں ایک ورس ہے کہ میری مثال اس ہرنی کی طرح ہے جو صحرا میں پانی ڈھونڈتی پھرتی اور چلاتی ہے. تو جو ہنا ربانی خر سے جو یہ منسوب ہوا ہے, because I give her credit for being educated. اور when وہ بڑے مشکل وقت میں پاکستان کی فارن منسٹر بھی بنی تھی, ینگ تھی, نا تجربہ کار تھی, لیکن انہوں نے بہت تیزی سے چیزوں کو گریسپ بھی کیا تھا. یہ اس ہرنی کی آواز ہے, یہ پاکستان کی آواز ہے جو للکار رہی ہے, جو التجا کر رہی ہے کہ میرا اسٹریٹجک ڈائریکشن کیا ہے. دس از دی آنسر ٹو یور کویسچن. یس, لیکن برگیڈی صاحب صحرا میں کھو تو گئے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کون یہ طے کرے گا کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کدھر کی ہے, کدھر ہم نے جانا ہے, کتنی دیر میں جانا ہے؟ یہ پوری کا پورا جو ایک پلان ہے کون بنائے گا؟ دیکھیں, اگر تو ہم تھیوری پہ جائیں تو وہ پارلیمان کا کام ہے, وہ پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کام ہے, وہ کیبنٹ کا کام ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان کا کام ہے. پھر نہ ہونے والی گال کر رہے ہو تسی. اس کے بعد وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کام ہے, ان کا کام ہے. لیکن پاکستان میں جیسے چیزیں چل رہی ہیں اور جیسے ہر روز ایک سائڈ دوسرے پہ الزام لگاتی ہے, دوسری واپس الزام کی بچاڑ پھینکتی ہے, تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے ڈائریکٹ ہو رہی ہیں. ہماری جو کمپلیٹ پالیسی کی ری اورینٹیشن کی مینیفیسٹیشن تھی, آپ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں دیکھیں, اوپننگ سیرمنی میں جو آپ کے پرائم منسٹر نے کہا, اس کے بالکل برعکس آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے تقریر کی کرسی پہ بیٹھ گئی. اس کے بالکل سیم سے بالکل دھرتے لوگ ہیں اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے, وہ مختلف گروپس میں ہیں, آپ بھی گروپس میں موجود ہیں. ٹھیک, وہ اس وقت سے زہر بول رہے تھے, وہ کلیئر انڈیکیشنز ہو رہی تھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے بڑا پلان ہو کے چل رہا ہے. تو یہ ہے وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ہمارے کرتے دھرتوں نے طے کیا. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے, یہ اسٹریٹجک مس ڈائریکشن ہے. اٹ از اے اسٹریٹجک مس ڈائریکشن. میں آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ میرے آرٹیکلس فالو کرتے رہے ہیں. جب میں لکھا کرتا تھا نیشن میں, تو 2019 کے آرٹیکل کا پچھلے دنوں میں نے ریفرنس دیا تھا, اس کے بعد کے بھی 8-9 آرٹیکلز ہیں, آپ کلیئرلی پڑھ لیں. جو پڑھنے والا آدمی ہے, تجزیے والا, وہ کلیئرلی سمجھتا ہے کہ میں ان آرٹیکلز میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. Obviously, I was cognizant of the secrets of the state, confidentiality of issues, so between the lines, hint کرتے ہیں کہ ہم زمانے میں کہہ سکتے تھے, لیکن اس کی بھی ہمیں یہ سزا ملی کہ آرٹیکل ہی بند ہو گئے, ہمارے آرٹیکل بند ہو جاتے ہیں نا پھر اس طرح کے لوگوں کے. لیکن میں جو پہلے تھوڑی سی بات کر رہا تھا برکس کی, میں تھوڑا سا یہ بھی ناظرین کو بتا دوں کہ 5 عرب نیشنز جو ہیں, سعودی عربیہ انکلوڈنگ UAE, بحرین, ایجپٹ اینڈ الجیریا,
انہوں نے برکس کو جوائن کرنے کے لیے اپنی ولنگنس شو کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے برکس کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اپنی ایک ساؤتھ کی جو کرنسی ہے سور جس کو کہتے ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں، اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم صرف یہ ہے کہ یا آڈیو ویڈیو فیکٹری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر ہم اپنے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ہماری معیشت کا کچھ ہمیں پتہ ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا کل کو. ہم ایک عجیب سے مخمسے کا شکار ہیں، پورے کا پورا ملک جو ہے وہ بیٹھ گیا ہوا ہے. ابھی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اکانومی جو ہے وہ امپورٹرز کے لیے امپورٹرز کے لیے سارے راستے بند ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی امپورٹس نہیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ایکسپورٹس تو ویسے ہی ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہیں. تو کیا بنے گا ہمارا؟ بلکہ مجھے وہ جو آپ نے بھیجا ہے وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں، وہ جو اس کے بات کر لیں، مجھے یہ ہاں ایکسپلین کر لیں. ہاں، لیکن یہ مجھے بتائیں جی، آج تھوڑا سا ذرا کھل کے بتائیں. اگر آپ پاکستان کے نامور نقادوں کے کالم پڑھیں، اسکالرس کے پیپرز پڑھیں جو انہوں نے دنیا بھر کی ریسرچ آرگنائزیشن میں لکھے ہیں، تو اس میں ایک چیز سامنے آتی ہے جو کہ میں بھی لکھتا رہا ہوں، کہ وہ ٹائم آ رہا ہے جس میں بریکس، انڈین اوشن الائنس، ایس سی او، شنگھائی 5، چائنا، انڈیا، یہ سب جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے. میں نے آرٹیکلز لکھے تھے دی اینڈ آف جیو اسٹریٹجی، اس میں بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ امریکہ کی جو ملٹری ڈومینیٹڈ جیو اسٹریٹجی ہے کنٹینمنٹ کی، اس کو چائنا اور دوسرے ممالک پرفریٹ کر دیں گے اینڈ دے ول ریچ آؤٹ. اگر آپ کو یاد ہو، ایک زمانے میں سعودی عربیہ، ایران اینڈ ایجپٹ وہ گیٹنگ کلوز، مورسی والا زمانہ تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اس جی کے جی بعد بالکل. مورسی کو رجیم، سعودی عربیہ میں بھی چیزیں چینج ہوئی، مورسی کے رجیم کو اڑا دیا گیا، یمن پہ یلغال کر دی گئی. اب وہ اس پہ پچھتاتے ہیں، یمن سے وہ ریٹریٹ کر گئے ہیں، ایران کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا نا. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ بھی امریکہ میں ایک لابی تھی اس وقت جو ایک شارٹ گیم کھیلنا چاہ رہی تھی اس وقت. تو آل دس واز ہیپننگ اینڈ دیٹ اس وقت پریزیڈنٹ اوباما تھے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور گیم چل رہی تھی، دیٹ واز پاکستان، ایران، ٹرکی، رشیا اینڈ چائنا. یہ بھی اپنی پس پردہ ایک کوآپریشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. اور جہاں تک پاکستان اور رشیا کا تعلق تھا، تو پراببلی جو چائنا تھا وہ اس کا انفلوئنس اس پہ زیادہ تھا دونوں سائڈوں کو ایک پیج پہ لانے کے لیے. سو آل دس واز ہیپننگ. ابھی سڈنلی اس پوری ڈائنامک میں پاکستان اس جگہ سے ہٹ گیا ہے، اور دا موسٹ ان ایکسپیکٹڈ ہیپنڈ کہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز جس کی ہم بات کرتے تھے کہ دے ول نو مور ریمین دا سینٹر آف اسلامک ورلڈ ادر دین دا لوکیشن آف دا ہولی پلیسز، وہ بھی اس طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور ہم اب یہ کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، یعنی کہ تسی چائنا دا نام ہی نہ لو، ڈونٹ ٹیک اٹ از سیکروسینٹ. تو یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ محکومی نہیں، ڈیپینڈنس. دیکھیں نا، عمران کے دور میں ہماری اسٹریٹجک پالیسی، ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ تھوڑی سی آزادی کی طرف جا رہی تھی. ہم ایسٹ کی طرف تھوڑا سا ٹلٹ کر رہے تھے اور بڑے آرام سے کر رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. تو اچانک یہ کیا تکلیف کیا ہوئی ہے کسی کو کہ ایک دم پورا ریورس گیئر لگا دیا؟ کریکٹ. شروع میں وی ہیڈ ایشوز وتھ سی پیک اور وہ ایشوز کھڑے کیے گئے تھے. اب وہ کلیئر ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو استعمال کرنا تھا چائنا سے ریلیشنز خراب کرنے کے لیے. لیکن 2019 کے اینڈ کے ٹورڈز دیٹ پرائم منسٹر کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر ہمارا ایک گریجول شفٹ شروع ہوا ری انفورسنگ our relations with China اس کے بعد. And that is the time when the desperation started showing کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا اس میں پلوامہ ہوا، بالا کوٹ ہوا، اس کے بعد پاکستان کی اسٹرائکس ہوئیں. ایئر مارشل مجاہد انور نے بڑا اوپنلی کہہ دیا ہوا ہے کہ اس میں پرائم منسٹر کا کیا رول تھا. پھر وہ لداخ ہوا، وہ ہم نے بہت نقشوں کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے پورا آپریشن. جی جو جی ویورز بالکل.
چاہتے ہیں اسراف صاحب کے وی لاگز میں جائیں, لداخ والے دیکھیں کیسا ہم نے انالیسس کیا تھا, بالکل پاکستان اس وقت بھی اس سے دور رہا تھا نا, تو انڈیکیشن تو ساری آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو دے ور ہیلپ بینٹ, دے ور ناٹ کوگنز, ان کو پاکستان کی تاریخ کا کوئی ادراک نہیں تھا, پاکستان کی موومنٹ کا کوئی ادراک نہیں تھا, ان کو یہ ادراک کن کی آپ بات کر رہے ہیں, کن کو نہیں تھا؟ ہے. اور یہ صرف ایک امریکہ کی طرف اپنا جھکاؤ دوبارہ کرنا چاہتے تھے, حالانکہ ہم کون کرنا چاہتا تھا بریگیڈ صاحب, کون کرنا چاہتا تھا؟ انحصاری امریکہ پہ ہے تو اتنی ہی چائنا کے اوپر بھی ہے. نہیں, یہ سویلین گورنمنٹ کر رہی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے, پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جو ٹاک ہوئی تھی کنہوں نے اسپانسر کی, اور اس میں بائی دا وے جناب باجوہ صاحب کا جو سیشن تھا مجھے یاد ہے, آئی واز دیئر, انہوں نے اس میں جو انویٹیشن کارڈ چھپا تھا اس میں باجوہ صاحب کا پورا نام لکھا ہوا تھا, اور جو پرائم منسٹر کا سیشن تھا جس میں پرائم منسٹر نے سیشن کو ایڈریس کرنا تھا اس میں پرائم منسٹر کا نام ہی نہیں تھا. وہ جو اپری چلا رہے تھے اور جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اس وقت, یہ سب ملے ہوئے تھے آپس میں. میں لوگوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس وقت بھی پیٹتے تھے کہ یہ جو بندہ بھیجا گیا ہے یہ ایسے نہیں بھیجا گیا. میں نے تو آپ کو کہا تھا, پرائیویٹ کانورسیشنز میں بھی کہا تھا. انبلیویبل. اچھا اب ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں بریگیڈ صاحب کہ اسٹریٹجک ڈائریکشن کی ہم بات کر رہے تھے. ایک تو یہ کہ چائنا کا دورہ کیا ہے چیف صاحب نے اور وہ وہاں سے ہو کے آئے ہیں. ایک طرف ہم امریکہ کی طرف ٹلٹ کر رہے ہیں, مرتے جا رہے ہیں کہ ابھی امریکنس ہمیں بلائیں, ہماری گپ شپ سنیں. دوسری طرف پھر ہم چائنا کو بھی جا کے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بلاول صاحب نے کہا کہ میں انڈیا بھی جانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ بھی جا رہے ہیں. اچھا تیسری طرف ہم جو انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے یوکرینین پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور اس میں انہوں نے ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے گڈ آفیسز کیا. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے یوکرین, تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مسائل ہوں, اور ویسے بھی وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان اور انڈیا کی بھی دیتانت جو ہے وہ پاسبل ہے چائنیز بروکرڈ جو ہو سکتی ہو؟ دیکھیں جی وہ تو اس وقت ہوگی نا جب چائنیز کی ہم سننا شروع کریں گے. دیکھیں چائنیز نے ہمیشہ دیتانت کی ہے, انہوں نے ہار نہیں مانی, لیکن they have used peace as the intervening years to build national park. یہ کوٹیشن آپ کو یاد ہوگی جب آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم ایس سی کر رہے ہیں. یوز پیس ایز انٹرویننگ ایئرز ٹو بلڈ یور نیشنل پارک. اس پہ بھی ہم بہت بات کرتے ہیں. چائنا نے یہ کیا, انڈیا نے یہ کر لیا, ہم نے نہیں کیا. ہم نے انٹرویننگ ایئرز میں کیا کیا, وی ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ. لیکن ایک ٹائم آئے گا, اور یہ میں ابھی نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں 2020 میں آپ کو, کہ with respect to relations with China, انڈیا ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے آلریڈی اور مزید آگے نکلے گا. الٹیمیٹلی وی ول جسٹ بی اے فالوور, اے بیگر, جیسے ایک ڈیسٹنی ہے جو ہم ہمیشہ اپنے لیے چن لیتے ہیں, ہمارے لیے اینڈ میں وہی ہوگی. لیکن اس میں تیسری بڑی اکانومیز کے انٹرسٹ اتنے زیادہ جب انٹرٹوائن ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے فارن پالیسی آپ نے بھی پڑھی ہے کہ پھر آپ کی جو وارفیئر ہے وہ بہت بیک برنر پہ چلا جاتا ہے. آپ نے فارن پالیسی کا ذکر کیا, مجھے یاد آ گیا پرویز اقبال چیمہ صاحب ہمیں پڑھایا کرتے تھے مرحوم, اور مزہ آتا تھا. اچھا اب ذرا تھوڑا سا اس کی بھی بات کر لیں جی, جو اکانومی کی بات ہم کر رہے تھے, اور تھوڑا سا یہ جو اسٹریٹجک ڈائریکشن میں, چونکہ سب سے بیسک تو اب آپ نے خود ہی کہہ دیا نا کہ اینڈ آف جیو اسٹریٹجی کے بعد اب جیو اکانومی ہے, تو یہ ذرا جو آپ نے مجھے بھیجا کہ کس طریقے سے ہمارا جی ڈی پی جو تھا انڈیا سے آگے ہوا کرتا تھا, اور پھر دیکھیں کیسا ڈپ ہوا ہے کہ اب ہمیں رسوائی کا سامنا ہے پوری دنیا میں, اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کو ذرا آپ اوپر کر دیں نا, نیچے سال بھی دیے ہوئے ہیں اس سے. جی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں 80s میں ہم انڈیا سے آگے نکل گئے تھے,
جی ہاں 90s میں انڈیا کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کے پاس اپنے سیاچن کی افواج میں کمبل اور جرابیں خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے. اندازہ لگایا. And Indian troops were asked to recycle their socks اور پرانے دھاگے نکال کے ان کی ٹاننگ کریں. بہت بری حالت تھی. Then in comes راجیو گاندھی and منموہن سنگھ. سارا وہ ٹرانسفارم کر دیا. اکنامک ریفارمز کرتے ہیں انڈیا میں آ کے, اور اس کے بعد کئی بی جے پی کی حکومتیں آتی ہیں, کانگریس کی آتی ہیں, مختلف آتی ہیں, اور وہ انہی ریفارمز کو فالو کرتی ہیں کیری آن کرتے ہیں. اور وہ چلتی چلی جاتی ہیں سدھائی میں اوپر کی طرف. ہم بھی اپنے تئیں ان ٹرمز آف جی ڈی پی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اپ ٹو 2003 and 4. 2005 کے بعد جب ہمارے اپنے اکنامک ہٹ مین پاکستان کی اتنی ترقی کو دیکھتے ہیں, اسٹیل مل کی گروتھ دیکھتے ہیں, باقی سیکٹرز کی گروتھ دیکھتے ہیں, تو اس میں کچھ واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں. ایک بینکنگ سیکٹر ہے آپ کا, ایک آپ کا پی ایس او ہے, اور اس کے بعد باقی چوری چکاری جو پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ منسلک ہے, وہ سب شروع ہوتی ہے. اکنامک ہٹ مین مختلف قسم کے ان ایکشن آتے ہیں. تو 2005-6 کے بعد مشرف صاحب کا اکنامک ڈکلائن شروع ہوتا ہے. اب یہ اسٹیٹسٹکس بول رہی ہیں, میں ان کو ایکسپلین کر رہا ہوں پولیٹیکل اکانومی کے اینگل سے, اور پھر وہ ڈپ آنا شروع ہوتا ہے, انڈیا زیادہ سیدھا ہوتا ہے. یہی وہ ٹائم ہے جب انڈیا کا آئی ٹی سیکٹر اور مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہیں یہ دونوں انٹرنیشنلائز ہو جاتے ہیں. سو دا بگیسٹ کنٹریبیوٹر ٹو دی انڈین جی ڈی پی becomes the services sector up to 54%, which is led by the IT. پوری دنیا کے آئی ٹی ہیبس جو ہیں وہ بنگلور اور ساؤتھ انڈیا میں اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. سب کچھ ادھر سے مہاراشٹرا اور بہار, they start preparing to launch a manufacturing sector. اور جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کا شیئر ہے ان کا 26% ہے, ہمارا بھی کوئی 22 کے قریب ہے, لیکن آر مینوفیکچرنگ سیکٹر از ڈفرنٹ. انڈیا کا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, اٹ از ناؤ دا ورلڈز بگیسٹ مینوفیکچرر آف ٹرکس, بسز اینڈ کارز. کارز, ہاں صحیح بات. الیکٹرک کارز بھی ساری انڈسٹری خرید لی ہے. الیکٹرک کارز میں دیکھا نا کتنا آگے نکل گئے ہیں, وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. یہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کر رہا ہے, یہ ان کی حکومت نہیں کر رہی. ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کسی اور کام میں چلا گیا. ہمارے بینک جو ہیں وہ ڈالرائزیشن کے چکروں میں پھرنا شروع ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے. There are big scandals which will come up in due course of time کہ ہمارے بینکنگ سیکٹر نے اس میں کتنا نیگیٹو رول پلے کیا ہے, اور اس طرح ہم گرتے چلے گئے ہیں. پھر تھوڑا سا سنبھالا ملا ہمیں ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ سیکٹر سے, کیونکہ بیسکلی مینوفیکچرنگ میں کنسٹرکشن اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو بہت بڑی چھوٹ دی عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں. اینڈ پاکستان کی اکانومی تھوڑی سی سیدھا ہونی شروع ہوئی, اور اس کے بعد پھر گرنے. دس از اپ ٹو 2020. 21 اور 22 میں جو ہے پاکستان کا گراف تھوڑا سا اوپر جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر بہت بڑی ٹپ آتی ہے نیچے کی طرف. آئی ٹرائی ٹو لک فار دیز گرافس, لیکن سب سے جو لیٹسٹ تھا مجھے یہی والا ملا تھا. تو ابھی آپ یہ دیکھیں جو 1284 کی لائن ہے, یہ نیچے بہت زیادہ 2023 تک گر جائے گی. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, حکومت کی, پارلیمان کی. لیٹس ٹاک آف آر رچ ایلیٹس. انڈیا کی رچ ایلیٹس میک انڈیا richer. They make India strong. They are concerned کہ ہمارا ملک جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک اور طاقتور ملک بنے. ہماری انڈسٹریل ایلیٹس, بزنس ایلیٹس, رچ ایلیٹس کیا کرتی ہیں؟ They are suckers. اور میں دیکھ رہا تھا تبصرہ کسی کا, and I tend to agree with it کہ بڑی تیزی سے وہ وقت آ رہا ہے کہ پاکستان میں 2 ہی گروپ رہ جائیں گے, ایک غربا کا اور ایک ایلیٹس کا. The bloodsuckers and the downtrodden. So this is the difference. ڈاؤن ٹروڈن کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے جی. ڈاؤن ٹروڈن کو آپ کو پتہ ہی کیا حالت ہے اس وقت. گروپ ایک ہی رہ جائے گا جو اس وقت ترقی کر رہا ہے, اور وہ ہے
ہمارے کینٹونمنٹس، ہمارے ڈی ایچ ایز، ہمارے فالکنز، اپنے پتہ نہیں کیا کیا، اور بحریاز، اور پتہ نہیں یہ ترقی کر رہا ہے پاکستان میں، اور ایک اپارتھائڈ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. آپ کی جو ہائر مڈل کلاس تھی نا، دے مووڈ انٹو پلیسز لائک بحریاز، ڈی ایچ ایز اینڈ آل دیٹ. جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے that moved into farmhouses, they moved to Luxembourg, they moved to Switzerland, they moved to Avonfields. ٹھیک ہے سر نا، وہ ان سے انہوں نے فارم ہاؤسز بنا لیے نا، ان کو مل گئے نا جی. مطلب کچھ ہمارے جو دوست ہیں ان کے بچوں نے بھی 3 ایکڑ 4 ایکڑ کے گھر بنائے ہوئے ہیں، تو جن کو گفٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو پھر اب ظاہر ہے وہاں پہ غریب آدمی کیا کریں گے پھر؟ یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں نا. یہ تو آپ دیکھ لیں نا. یہ مجھے بلکہ کسی آج ہم بات کر رہے تھے ٹویٹر کے اوپر بھی یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی. یہ دیکھیں یہ کیسی یہ کنٹونمنٹس ہیں اور پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں بلکہ ملتان کی کینٹ جو ہے وہ مسنگ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارا جو یہ دیکھیں یہ کس طرح انہوں نے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ میمز بھی بن رہی ہیں، اس طرح کے میپس بھی بن رہے ہیں. یہ اٹ از شیم ایز اے نیشن. اسرار صاحب، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے میں گرافکس دیکھتا ہوں، کیونکہ ان گرافکس کے اندر ایک نفرت کا بھی اظہار ہوتا ہے. نفرت آ گئی ہے نا جی لوگوں میں دیکھیں لوگ کیا کریں، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی. نفرت آ رہی ہے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ نفرت آ رہی ہے. لیکن آپ اس کی پازیٹیو سائڈ بھی یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پاکستان کی آرم فورسز پھیلی ہوئی ہیں، کہاں کہاں جدید ایجوکیشن کا نظام اس کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، ہسپتال اس کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے سروسز پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ سارا کچھ میں نے کہا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری طرف وہی پھیلے ہوئے ہیں. آج سے 4-5 سال پہلے جب ہم رول آف ملٹری ان نیشنل ڈیولپمنٹ آف پاکستان کی بات کرتے تھے، وی یوزڈ ٹو کال اٹ، ایون اسٹل آئی کال اٹ a stellar role that they have played in national development. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ڈی ایچ ایس کے ماڈلز نہ پاکستان میں آتے، جس کے بیسس کے اوپر باقیوں نے بھی کاپی کیا، بیریاز نے کیا، سو مینی ادرز، تو کیا یہ ہاؤسنگ کی ضروریات پاکستان میں، ماڈرن ہاؤسنگ کی ضروریات؟ نہیں بغیر صاحب یہ دیکھیں نا، یہ ذمہ داری آپ کی تو نہیں تھی نا. یہ ذمہ داری ہاؤسنگ کی صحیح کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، نہ آپ کی ٹریننگ ہے. یا تو مجھے آپ بتائیں کہ پی ایم اے میں یا اسٹاف کالج میں ایم بی اے کے کورسز کروائے جاتے ہوں، یا بتایا جاتا ہو کہ آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے. وہ تو نہیں کروایا جاتا. وہاں پہ تو بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یور کنٹری. نہیں، وہ ہو نہیں رہا، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. It is a management issue, it's not a training issue. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اینڈ اٹس اے ویری اسمال کیٹیگری جو اس کو مینیج کرتی ہے. یہ تھوڑا سا آؤٹ آف ہینڈ ہو گیا جنرل مشرف کے زمانے میں، جب ایلوکیشن آف پلاٹس اکارڈنگ ٹو سروسز انہوں نے ریگولرائز کیا. پرابیبلی اس وقت انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ اتنا بڑا فائنینشیل ایڈوانٹیج بن جائے گا وین دیر از اے بوم ان دی اکانومی، اور کنسٹرکشن سیکٹر بڑھ رہا ہے، کہ اٹ میں بیکم ایک ازدے کی طرح چیزوں کو کر دے گا. تو اس نے کر دیا نا جی، اس نے کر دیا. اسے ہوا کیا؟ اسے ہوا یہ ہے کہ پیپل گاٹ آؤٹ آف فوکس. ان کا جو فوکس تھا، جو ڈیفینس تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. وہ آگے ادھر پراپرٹی سائڈ کے اوپر پراپرٹی ڈیلنگ شروع ہو گئی، اور ڈی ایچ ایس بن گئے. اب دیکھیں نا، میرا ملتان کا ڈی ایچ ایس جو ہے وہ سارے باغات کھا گئے. سارے آم کے باغ، جو آپ کو پتہ ہے کتنی محنت کے ساتھ ایک آم کا باغ بنتا ہے، یعنی وہ بچوں کی پرورش کی طرح آم کے باغوں کی پرورش کرنی پڑتی ہے. وہ سارے کے سارے ہزاروں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ سارے کا سارا آموں کا تباہ ہو گیا. اور اب آم کبھی ہم ڈھونڈا کریں گے، ہمیں شاید ایکسپورٹ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، شاید امپورٹ کرنا پڑے گا. آم اب اویلیبل ہی نہیں ہوگا. تو دس از واٹس گوئنگ آن. دیکھیں جی، جو کالونیز کی ایلوکیشن ہوتی ہے لینڈز کی، اور اس کے بعد ان کے جو اپروول ہوتے ہیں وہ تو گورنمنٹ اپروولز ہوتے ہیں نا. سر گورنمنٹ سے کروا لیتے ہیں نا. میرا مطلب ہے کون سی انڈسٹری ہے بغیر صاحب، کون سی انڈسٹری ہے جس میں این او سیز دیے؟ وائی ور دیز دے آر آل انوالوڈ ان اٹ. سر گورنمنٹ کو بھی پتا ہے نا کہ ان کو کام کروائیں گے ان سے تو ہمارے بھی کام ہوں گے. وہ ان سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں جو پولیٹیشین ہیں. وہ بھی تو ایک مقابلہ لگا ہوا ہے نا، خوابوں کا مقابلہ لگا ہوا ہے. اینی وے سر، اس کے اوپر ہم کبھی پھر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. اور ٹائم چونکہ کم ہو گیا، اور انشاءاللہ اس کے
there's a quotation in a Latin American or an African politician who said, जी जी वो when politicians and elite get rich जी and जी the जी people poor, उसका नाम ओबी है, साउथ अफ्रीकन है, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है 23 में. जी, तो that sums it. दैट सम्स इट अप. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. जहाँ पे वो कहता है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो उससे ज़्यादा पॉलिटिशियन बना रहे हों या पॉलिटिक्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, वहाँ पर उनका कोई फ्यूचर नहीं होता. बिल्कुल. और हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज में शिफ्ट हो गया है. क्योंकि बल्कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, सुन लें जी आप. जी, वो कह रहा है कि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस इफ इट्स पॉलिटिक्स इज मोर प्रॉफिटेबल देन इट्स इंडस्ट्रीज. ठीक है ना जी. इन अ कंट्री वेयर दोज इन गवर्नमेंट आर रिचर देन एंटरप्रेन्योर्स, दे मैन्युफैक्चर पॉवर्टी. They manufacture poverty, and this is what's going on here in Pakistan. पाकिस्तान में यही हालात हैं जी. हाँ जी. तो अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला इनके शर से बचाए, और अल्लाह ताला हमें जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो मिस डायरेक्शन से हम डायरेक्शन की तरफ आ सकें. ब्रिगेड साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात कंटिन्यू रखेंगे जी. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सर.